مکاوا یار پسپی نہ گرا لگیا یا سزان ہم شرم جی جی مکاوا سے مکاوا ایمل صاحب آپ پلیز سے مکاوا سے لگیا ہے ادھر نہ دیکھیں پلیز. پٹھان کیا کہتے ہیں وہ بیانیہ جو سائفر سے شروع ہوا تھا اور مجھے امریکہ نے نکالا. آج امریکہ کا شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ 61 سینیٹر اس کے سپورٹ میں بات کر رہے ہیں. جہانگیر خان ترین کے طیاروں میں تحفے ان کو شاید نہیں یاد ہوں گے. اس حکومت کے باوجود وہ فیض یابی کے باوجود جہانگیر ترین کا جہاز بالکل ضرورت پڑی اور پھر اس وقت لوگوں کے ضمیر کی آواز ہوتی تھی, وکٹ گرتی تھی. آج کل کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں جب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتے. اگر کرائٹیریا یہ ہے کہ اس دن جو ایبسنٹ تھا وہ بکا ہوا ہے تو پھر سب کو پتہ ہے کون کون ایبسنٹ تھا اور کون کون پریزنٹ تھا. آپ بھی نہیں آئے تھے شبلی صاحب آپ بھی نہیں آئے تھے. دینا پلیز میں بیٹھوں گا سنوں گا. Who are you to order these? No, you cannot order these. آپ اتنا بتا دیں کہ پارٹی کو کتنے پیسے دے کے سینیٹر بنے. آپ بتا دیں کہ پارٹی کو کتنے پیسے دے کے آپ سینیٹر بنے. تو بلوچستان پاکستان نہیں ہے کیا یار؟ آپ نہیں, میں نے آپ کو نہیں بولا. آپ کیوں؟ آپ کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. مجھے پختون کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو آپ پہ جو سوال ڈال رہا ہوں میری گزارش ہوگی سب سے. اور میں نے بار بار یہ بولے اور میں ایک دفعہ پھر یہ بول رہا ہوں کہ میں اپنے ان سینیٹر سے معذرت خواہ ہوں. ان میں سے ایک نے بھی ایسے الفاظ میرے خلاف نہیں استعمال کیے. میں مدلل بات کر رہا ہوں, مجھے گالی پڑ رہی ہے. میرے والد کو, میرے دادا کو, میرے پردادا کو, میری والدہ کو, میری بہنوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں. کیا یہ پختون لوگ اس کا جواب دیں گے؟ میں اس کے ثبوت آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو آپ کے لوگ پرفارمنس دیکھیں. پختونخوا کا قرضہ 2013 میں جب یہ لوگ آئے 97 بلین قرضہ تھا. 47 سے لے کے یہ 2013 تک 97 بلین. آج ہم جہاں کھڑے ہیں 1500 بلین پہ پہنچ گیا. اور جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے 2028 جو ان کو تیسری حکومت سونپ دی گئی ہے اور الحمدللہ وہ ایک چناو ہے ادھر, تو 2028 تک یہ 3000 بلین پہ جائے گا. کیا پی ٹی آئی اس کی وضاحت دے سکتی ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر بجٹ ایک نئے فائنانس منسٹر نے پیش کیا. 4 سال 4 بجٹس اور زیرو پرفارمنس. اینڈ آئی اگین سے زیرو پرفارمنس. وہ 4 سال اس پورے پاکستان کو یا پریزیڈنٹ ہاؤس, اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں تھا, آرڈیننس کا کارخانہ تھا. کیا یہ اپنے ٹینیور میں ایک میگا پروجیکٹ اس قوم کو دکھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں القادر ٹرسٹ ایک بہت سکسیسفل پروجیکٹ تھا. توشہ خانہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا. 190 ملین ملک ریاض کے ساتھ ٹاؤنز والا ایک بہترین پروجیکٹ تھا. 12 سال پختونخوا میں حکومت اور 12 سال میں یہ اپنی کارکردگی دکھا دے. بی آر ٹی جس میں 32 بلین روپے ڈائریکٹلی کھائے گئے ہیں. بی آر ٹی اگلے بناتے تھے تو جنگلہ بس سسٹم ہوتا تھا, ان کا جنتی بس سسٹم ہو گیا. وہ بنانا تھا کوئی 14 ملین میں, 100 ملین سے اوپر ہو گیا. اور وہی بی آر ٹی کا پیسہ 32 ملین آن ریکارڈ جو دبئی میں پیمنٹ ہوا ہے, دبئی سے امریکہ گیا ہے اور امریکہ سے ان کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اور جو 2018 کے انتخابات میں استعمال ہوا ہے. آج تک نہ کوئی پوچھے گا اور نہ اس کا جواب کوئی دے گا. اور میں بھی چاہوں گا کہ یہ بھی اب ریکویسٹ کرے, پرویز خٹک تو ان کے ساتھ اب نہیں ہے, کہ جو بی آر ٹی کا جو کیس تیار پڑا ہوا ہے, جو الحمدللہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے, وہ کیس آگے لے جائے اور اس پہ فیصلہ کر لے. ایکسپریس وے پروجیکٹ این پی 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 گورنمنٹ کا تھا. پی ٹی آئی نے آتے ہی ایف ڈبلیو او کے حوالے کیا, 25 سال کے لیے ان کو لیز پہ دیا اور پختونخوا کے لوگوں کے لیے ایک بینیفٹ اس سے نہیں لیا. جبکہ اس کے اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا میں جو فائنینشیل فسکل ایئر یا وہ سارا کمپلیٹ وہ ہے وہ میں دوں تو تقریباً اس پروجیکٹ میں ایف ڈبلیو او نے 40% پیمنٹ کی ہے, 60% حکومت نے کی, اور 40% پیمنٹ پہ وہ 25 ایئرس لیز پہ ان کو وہ obviously تحفے ہوتے تھے, کچھ ان کو اس وقت مل رہے ہوتے تھے, کچھ یہ لوگ ان کو دیتے تھے. سر ایم ٹی آئی ایک ایکٹ آ رہے پختونخوا میں, ایک بندہ تھا کسن صاحب تھے کوئی برکی صاحب, اور وہ برکی صاحب کے ذریعے پختونخوا کا پورا ہیلتھ سسٹم تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. آج پختونخوا کے اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے. آج سرکاری اسکول ہمارے صوبے کے پرائیویٹائز ہونے کا اعلان ہو. وہ ملک جس کے آئین میں لکھا ہے کہ بنیادی تعلیم ہر شہری کو دینا اس ریاست پہ لازم اور ملزوم ہے, ہمارے صوبے میں ان کی حکومت ان کو پرائمری سکولز کو پرائیویٹ کرنے پہ چلی ہے. آج پیسے نہیں ہے, پینشنوں کے نہیں ہے, تنخواہ داروں کے نہیں ہے. یونیورسٹیز کی حالت یہ ہے کہ سر یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, بلکہ اس دن ایک اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ یونیورسٹیز کی زمینیں بیچ کے, سر یہ اب دنیا
इंडिया में कहाँ हुआ है ये? वो गाय से शुरू हुआ था बेचना, गाड़ियों से चलता रहा, तोशाखाना से चलता रहा, और चलते चलते अब यूनिवर्सिटी की जमीनें बेची जा रही है और सरकारी स्कूलों को। ये कौन सा माइंडसेट है? अगर आप कहते हैं मैं आपको प्रूफ देने को तैयार हूँ कि बाकायदा पीटीआई के एमएनए, पीटीआई के एमपीए, बाकायदा आपके सीनियर लोगों ने मुझे गाली दी, मेरी वालिद को गाली, मेरे दादा परदादा को गालियाँ, मेरी मरी हुई वालदा को गालियाँ, मेरी बहनों को गालियाँ दी। मैं मुदल्लिल जवाब बात की है, मैं गाली ब्रिगेड तो चलता रहेगा, मेरी किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे आप लोग मेरे लिए अजीज हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। सियासी बात की है, इंशाल्लाह सियासी जवाब मिलेगा। पुरवा का बाशिंदा होते हुए तो मैं कंडेम करूंगा कोई भी, चाहे वो एमएल वली खान हमारी पार्टी लीडरशिप की फैमिली के बारे में गलत बातें करें या कोई और इनकी फैमिली के बारे में गलत बातें करें, उसको हम कंडेम करते हैं।